بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا۔ پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر۔ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کی کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہو۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دے۔ اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں، بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے۔ یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت۔ ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور پھر اس کے بعد الفاظ ہیں کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں۔ اور پھر فرشتے جو ہے وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہا ہے، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو۔ الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا۔ 4 حدیثیں اوپر تلے۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی۔ اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دیتے، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب، پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی کمزور، اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا۔ وہ جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، جسے آپ زوال کہتے ہیں، وہ زوال نہیں ہوتا، وہ ضحوہ کبریٰ ہوتا ہے۔ زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت شروع ہونے کو ہے، سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف، سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو 5-7 منٹ ہیں وہ مکروہ وقت ہے، اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے، تو جتنی مقدر ہو پڑھو۔ البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں۔ یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے، عام نمازوں کے لیے نہیں، اور 2 سے زیادہ پھر نہیں پڑھنی جب خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا ہے۔ اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکعتیں تھی جمعے سے پہلے، کم از کم 2 تو پڑھنی ہے۔ اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی، یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 8، 2 سنتیں پہلے، 2 فرض اور 4 سنتیں بعد میں۔ اور اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں پھر 10 ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائے۔ اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے، تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا، وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا۔
یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو۔ اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دی، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، وبذی القربیٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے سلوک کرنا ہے۔ آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے، تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں۔ ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے۔ والیتامیٰ، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں، والجار ذی القربیٰ، اور جو پڑوسی، قریبی پڑوسی، اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں۔ والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار۔ یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب۔ والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں۔ دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا ہے؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست۔ اسے دوست پہلے ہونے نے، الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر بھی۔ اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی، نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا۔ کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا، تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں، سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا۔ ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں۔ تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھائی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا، تو وہ اتر جائے، بے شک کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اچھا، ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں، میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور بار چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے۔ جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے، اور میں نے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے، تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا۔ تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں، ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ، وہ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے، یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا، کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا۔ ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں۔ تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامنل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے، جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے، یہاں پر
یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کر. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے, ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے, اس کلچر کی خوبصورتی ہے, اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی, لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر, وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے, آپ کی زکوٰۃ فارغ ہو گئی, وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا, چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے, لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا, اسے ڈانٹ دیا کہ تم تو میں فریج لے کے دیتا سی, تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا, تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا. تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آ گئی بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا, نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں, ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں, لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں, عام صدقہ اور خیرات, اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر. زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے. البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب, تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں, تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے, یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی. باقی جو عام جتنی بھی نفلی عبادات ہیں, چاہے قربانی کا گوشت ہو, صدقہ اور خیرات ہو, عقیقے کا کھانا ہو, عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں, 11ویں نہیں اللہ کے لیے جو, وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے, اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے. قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ, کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم, کیٹاگوریکلی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا, کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا, جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا. اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے. وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی, وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں, نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام. آپ دیکھ لیں, آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نہ خواستہ, اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے, اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں, یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے, اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے. تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ, مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا, انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا. یہی ہے, ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں. میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں, میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے, نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے, میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے. تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ آپ مسلمان ہو کے یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینے, پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کر, تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں. عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے. لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ نے اپنے حق معاف کر دے گا, وہ بھی دوسری ایکسٹریم. اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق, یہ دونوں پیرلل میں چل, ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا, 2 پروں سے ہی اڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں, حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی, امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی, اور نہی عن المنکر بھی. خالی فضائل اعمال نہیں, نہی عن المنکر نہیں کرتے نا, وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے, اعمال کے فضائل سنائیں گے. نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے. علم بھی عمل بھی, یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے, خالی علم بھی کوئی چیز نہیں, خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو. یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے, وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے
اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئیں گی، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے 7 بالیں۔ یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں، 1 درہم دینار بھی خرچ کیا ہے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس دانے میں سے 7 بالیں نکل آئیں گی۔ یا وہ جیسے مکئی کی، آپ کو پتا ہے نا، ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں، اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 700 گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے رہا ہے 700 روپوں کا۔ حالانکہ سورہ الانعام میں آیا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا اس کے بدلہ اس کے 1 گنا کے برابر ہی بدلہ لیں گے۔ لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا۔ اور اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا۔ 7000 گنا بھی کر سکتا ہے، اللہ کو پوچھ سکتا ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے نا، منافقین جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان، تو ایک صحابی غریب، اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں، اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں۔ سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں 1000 روپیہ دیا، یہ کمال نہیں ہے۔ ایک بندے نے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیے، یہ کمال ہے، کیونکہ اس نے تو 50% دیا۔ اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی قیامت والے دن، گنی نہیں جائیں گی۔ لاکھ والے سے کہا جائے گا تو نے 50,000 کیوں نہیں کیا؟ 10 والے نے تو 50,000 کر دیا تھا، آپ کی نظر میں اس نے 5 روپے کیے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس نے 50,000 کیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزن ہی ہے۔ اللہ ہی اللہ جی، یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے 700 اونٹ بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بڑھ کے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی وہی کچھ تھا، اس نے تو سب کچھ لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان، اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور 2 شرطیں لگا دی ہیں، احسان نہیں جتائیں گے، اور دوسرا ٹونٹ نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اسی لیے یہ ایگریڈ اپان اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا، تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جناب، اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا، تو بھائی آپ نہ بتائیں، آپ عیدی کر کے دے دیں، گفٹ کر کے دے دیں، آگے چل کے آئے گا اسی کانٹیکسٹ میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو 2 یا 4 کھجوریں یا ایک وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھرے، مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی غربت سے اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ یہ جو آپ سے جمعرات میں فقیر مانگنے کے لیے آئے ہوتے ہیں نا، پروفیشنل بیگرز، ان کو نہیں مسکین کہا گیا، یہ تو اکثر ان میں سے کمینے ہوتے ہیں، یہ مسکین نہیں ہے، پروفیشنل ہے اور کروڑ پتی ہے سر۔ حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے نا وہ 1 اوقیہ سے کم ہو۔ 1 اوقیہ ہوتی تھی 40 درہم، 40 درہم اس زمانے کے 4 دینار ہوتے تھے سونے کے، وہ 10 اور 1 کی ریشو تھی سونا اور چاندی میں، اور 20 دینار اس زمانے کے آج کل کے بنتے ہیں 7.5 تولے سونا، تو آج کا 4 دینار آپ سمجھ لے بنتا ہے 1.5 تولے سونا۔ چاندی تو چونکہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے اب، تو 1.5 تولے سونا کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، یعنی اب تو سونا ایک دم ہی چڑھ گیا نا، 97 سے 25-30 پہ پہنچ گیا،
یعنی اب موٹا موٹا صاحب لگا لیں آپ 1.5 تولے سے مراد 2 لاکھ روپے آج کے اعتبار سے. جس کے بعد اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرچ کر کے اس ڈیٹم لیول سے نیچے نہیں آتا. تو آپ فقیروں سے دیکھیں وہ تو ان کا ایک بچہ 1000 کی روزانہ دیہڑی لگا رہا ہوتا ہے اور انہوں نے بہت مال جوڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں. خیر ان کا تو دین مان بھی آلموسٹ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے. انہوں نے نبی نماز پڑھی اور میں کبھی ان پہ ترس بھی کھا رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کی دنیا تو برباد ہے آخرت بھی برباد ہوئی کیونکہ رہ تو بےچارے جھونپڑیوں میں ہیں. یہ تو آپ تھوڑے کسی ایک نے کوئی سولر پلیٹ لگا لی ادروائز تو بےچارے مچھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں. بجلی بھی نہیں وہاں پہ ہوتی. جو کچی آبادیاں ہیں کراچی میں چلے جائیں تو بندے کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کتنی غربت میں لوگ وقت گزار رہے ہیں. اس لیے وہاں کئی لوگوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں کنڈے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے لیے اور بجلی وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی. یہ معاملہ یعنی بہت خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں. لہم اجرہم عند ربہم ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیں مال خرچ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخیں مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے, حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, اس پہ بھی ثواب ملے گا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر جو 60 ہے یہ قرآن حکیم میں چند کریٹیکل آیات میں سے ہے اس حوالے سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں وہ بیان کیے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. کلمے کے بعد یعنی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد نماز, پھر زکوٰۃ, پھر اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور 5ویں چیز رمضان کے روزے. یہ اپنی انٹینسٹی کے اعتبار سے یہی ترتیب ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, صدقات, زکوٰۃ, اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا. مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے. وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں. عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے, حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, اس پہ بھی ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا. تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے, بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے, جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ. یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے, آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے. لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے. کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے. البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے. ایک اور ہے واجب کے درجے میں, وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے وہ دینا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا. بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں. اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں, اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, مال تجارت, وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی. اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ان پہ نہیں ہوگی. یہاں پہ صرف زکوٰۃ کے مصارف آئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے.
ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا. لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں پولیٹیشینز کی عیاشی کے ایک ذریعے بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں. اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا ہے وہ الگ سے ہے. تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں. چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے زیادہ تر، غزوہ تبوک کی کمنٹری، اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکوٰۃ کے ایشو کے اوپر ہے. وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو، چونکہ اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا. اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دی. تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. بس وہ 1-2 قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں. جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ تھے. جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر ہے جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو جمع نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو، جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو. بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ 2.5% نکال دیتے ہیں، جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے. یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے، یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو. اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی بڑی سختی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخے مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ. اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے. پھر گردن پہ سوار کر، یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا، اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے. پھر بخاری مسلم میں آیا کہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. یعنی وہ پگھلا کے، وہ جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے، چونکہ سورہ توبہ ہے لہٰذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جو زکوٰۃ کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے. اب اس کی پوری جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں.
والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، اب بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے، یہ سونے کے کوائن کتنے جوڑے ہوئے ہیں. اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکوٰۃ نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکوٰۃ دے گا. 3 مصارف آ گئے، فقیر، مساکین اور جو ملازمین ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز، وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی الاسلام نے 100 اونٹ دے دیے، اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں. اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انصار کی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. نبی اسلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے، ان کا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، درگزر کریں، جذباتی لوگ ہیں، تو ہمارا عذر قبول کریں. حضور نے کوئی 295 نہیں لگائی، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کرتے ہیں. پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی، اور پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں، تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے. پھر ان اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے. تو وہ صفوان، ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اب صفوان جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی الاسلام پہ میں ایمان تو لے آیا تھا لیکن نبی الاسلام سے مجھے سخت نفرت تھی، وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے کہ الٹیمیٹلی نبی الاسلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے. ظاہر مال تو بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے، لیکن یہ اچھی کاز کے لیے. اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور چانسز ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، اس کی مالی مدد کی جائے، وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں ہی آئیں گے، تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں. وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے. اب غلامی کا سسٹم تو ظاہر نسل در نسل چل رہا تھا. غلام نے اگر آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. ظاہر وہ اپنی قیمت ادا کرے گا نا، کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدا ہوا ہے، آگے اس نے بیچنا ہے. اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے، پہلے تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو. پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں. پھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر ادا کرتے تھے، یا پھر کوئی امیر آدمی تھا ان کی قیمت دے دیتا تھا، جس طرح حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا حضرت ابوبکر نے. اور بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے سید بلال، سیدنا بلال کو آزاد کروایا. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک بڑی فضیلت آئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں اگر ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے اس کا کفارہ، جیسے کہ قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا تو کہا گیا ہے غلام آزاد کرو. ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے، قتل ناحق ہو گیا لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوا، تو اس کی سزا بھی ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کرنا ہے. تو اس طرح اسلام نے اسے اتنا ڈسکریج کیا کہ الٹیمیٹلی سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا. تو زکوٰۃ کے پیسے سے غلام بھی چھڑوائے جائیں. والغارمین، اور جو مقروض ہیں ان کا قرضہ بھی اتارا جائے. یعنی اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کا قرضہ دینا ہے تو آپ اسے کہ بھائی تو میرا اینا دینا ہے تو میں نہیں زکوٰۃ دینے سے پائی برابر ہو گیا. نہیں، بعد میں تو نہیں ایسے کیا جا سکتا. ہاں پہلے ایسے ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ سے قرض مانگے اور آپ کو پتا ہے یہ واپس کوئی نہیں کر سکے گا، تو آپ اسے زکوٰۃ کی مد میں دے دیں
اور یہ بتانا اس کو کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ رکھ لو, جب آسانی ہو ٹائم کیا تک ہے تو واپس کر دینا. واپس تو انہیں کو نہیں کرنا, تسی پاویں کہو یا نہ کہو. لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیکس کر دیں گے ٹھیک ہے جب تیرے پاس توفیق ہوئی, اور اگر نہ ہوئی تو یار نہ دینا. اور اپنے ذہن میں یہ نیت کر لے کہ میں نے اسے زکات دی ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ اس نے واپس کر دیا, ویسے کوئی چانسز نہیں, آپ بے فکر ہو جائیں. آپ یہ نہ بھی کہیں تو تب بھی اس نے واپس نہیں کرنا الا ماشاء اللہ, تو آپ بے فکر ہو جائیں. اگر وہ آپ کو بعد میں کبھی واپس کر بھی دیتا ہے تو آپ لے کے کسی اور غریب کو دے دیجیے گا, ادروائز آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. آپ نے پہلے نیت کرنی, بعد میں نہیں. اور بعد کا بھی ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے, وہ پھر رزق کے اوپر ہے کہ اگر آپ کا کسی نے قرضہ دینا ہے تو آپ اپنی زکات کی رقم اس کو دیں, اسے کہیں کہ بھئی یہ تمہیں زکات لگتی ہے. تو ایسے لوگ تو خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں زکات لگتی ہے. ویسے زکات کے لیے بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا, لیکن آپ نے اپنا وہم نکالنا ہے تو اسے بتائیں کہ بھائی میں نے یہ زکات دینی تھی تو اس طرح کرو, یہ تم زکات رکھ لو, ٹھیک ہے. اور جب وہ پکڑ لے تو اسے کہ بھائی میرا قرض اتار لو. اب اس کی مرضی ہے وہ اتارے یا وہ بھی رکھ لے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کی مرضی ہے, پابند نہیں آپ کر سکتے. تو یہ ایک ذریعہ ہے کرنے کا. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں. اب اسپیسیفکلی فی سبیل اللہ قرآن کی ٹرم میں تو جہاد اور قتال کے لیے کہ آپ اس میں زکات دیں. صحابہ کرام کرتے تھے قربانی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ 700 اونٹ دے دیے ہیں, اشرفیاں دی ہیں. حضور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. تو آپ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں یہ چیز بھی انوالو ہے. باقی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے, کورالری کے طور پر آج کے دور میں سب سے بڑی اگر کوئی فی سبیل اللہ کی مد ہے نا تو یہ والا جہاد اور قتال ہے جو آپ دعوت توحید کر رہے ہیں. اتنی گمراہی میں آپ سچائی کے لیے آواز بلند کریں. اسی لیے علماء عرب نے ریٹن میں فتویٰ دیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ آپ کا جو پیس ٹی وی ہے اس سے آپ کمائی نہیں کر رہے, وہ پیس ٹی وی سے بس اتنا حاصل کرتے ہیں کہ صرف پیس ٹی وی کے ملازمین کی تنخواہ اس میں سے نکل آئے, بس. یہ نہیں کرتے کہ پروفٹ کا انہوں نے ذریعہ اسے بنا لیا. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی ظاہر ہے کہ اسی بیت المال میں سے اپنا بھی خرچہ پانی چلاتے ہیں, تو وہ تو ان کو اجازت ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو اس شرط کے اوپر علماء عرب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ فتویٰ دیا کہ پیس ٹی وی کے لیے بھی زکات لگ جائے گی. پھر انہوں نے زکات بھی کلیکٹ کی اس کے لیے, کیونکہ فی سبیل اللہ کی مد میں تو آتا ہے. آپ قرآن ترجمے والے پرنٹ کروا کے مساجد میں رکھوانا چاہتے ہیں, زکات کی مد میں سے دے سکتے ہیں. ایون مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, آج کے دور میں یہ بھی ایک فی سبیل اللہ کا ذریعہ ہے, تو مسجد بھی فی سبیل اللہ میں. اور قتال صرف آپ نے کافروں کے خلاف نہیں کرنا ہوتا, علمی قتال بھی ہے. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک قتال کرتا رہے گا حق کی خاطر, اور وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اس کو جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتی ہیں, لیکن اس وقت پریکٹیکلی جہادی تنظیمیں کیا غالب ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. زیادہ تر جہادی تنظیمیں مسلمانوں کو ہی قتل کر رہی ہیں. امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی خاطر قتال کرے. کیونکہ امام بخاری نے تو کوئی جہاد اور قتال نہیں کیا, وہ تو پوری زندگی انہوں نے صحیح بخاری لکھنے میں ہی لگائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے کوئی قتال نہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں جو مجاہدین ہیں ان کا قتال ایک پلڑے میں, اور جو صحیح بخاری انہوں نے خدمت کی ہے وہ ایک پلڑے میں. یہ بھی تو ایک قتال ہے نا. باطل کے جو جھوٹے دلائل ہیں ان کا مقابلہ کرنا علمی دلائل کے ذریعے, یہ بھی قتال ہے. اور پاکستان میں تو واقعی قتال ہے, کیونکہ اس کے بدلے آپ قتل ہو جاتے ہیں. ہاں, آپ قرآن و سنت کی آواز بلند کریں, آپ واجب القتل ہیں. آپ ہندو ہو, کوئی واجب القتل نہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. آپ کرسچن ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اونچی آمین کہیں, آپ کو کوئی ہندو, عیسائی, سکھ مسجد میں آ کے نہیں مارے گا کہ تو نے آمین اونچی کیوں کہی, مسلمان مارے گا. تو یہ تو آپ دیکھ لیں کیا حالت ہو چکی ہوئی ہے. تو فی سبیل اللہ کی مد میں ہر وہ نیکی کا کام جس سے اسلام کو سپورٹ ہو سکتی ہے, چاہے اس میں کوئی شخص مالک ہو یا نہ ہو, خواہ وہ امیر پہ پیسہ لگ رہا ہے یا غریب پہ لگ رہا ہے, خواہ وہ قرآن کی پرنٹنگ ہو, خواہ وہ کوئی بروشر چھپوا کے توحید کے حوالے سے تقسیم کرنے ہو, خواہ اس کے لیے کوئی ٹی وی چینل کھولنا ہو, کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا ہو, وہ سب کے اوپر زکات لگ جائے گی. فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے. وابن السبیل, اور مسافروں کے لیے. اب مسافر کے لیے امیر و غریب ہونا ضروری نہیں ہے. مسافر ہے ہی خود بےچارے غریب الوطنی میں, اور جمع پوجی لے کے نکلتے ہیں. بعض اوقات راستے میں ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے, نہ بھی لوٹیں. اب مسافر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے اوپر زکات کے پیسے کے ذریعے ان کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں. مثلا یہاں ہماری اکیڈمی میں میجورٹی تو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور زکات کی مد میں اگر ہم ان کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں
تو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی، آپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ حنفی بھی مانتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مسافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے بہت فائدے بھی اٹھائے، وہ کہتے ہیں مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، جتنا مرضی امیر ہے ٹھیک ہے، وہ مسافر ہے، روزے بھی چھوڑ دے، مسافر ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تو خود ہی